لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل اور رمضان المبارک کی عظمت کی وجہ پر چند باتیں میں نے ذکر کی تھی کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کے اللہ تعالی نے 3 عشرے، پہلا عشرہ یہ اللہ رب العزت نے رحمت کا رکھا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی اور آزادی کا رکھا۔ 3 عشرے، ایک عشرہ گزر گیا، اب دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہے، جس کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ اس عشرہ میں اللہ تعالی کئی موحدین کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن فضائل اور مسائل سب اپنے مقام پہ۔ رمضان المبارک کو یا روزوں کو مقام اور عزت کیوں ملی، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ عزت ملی ہے کہ نزول قرآن کی وجہ سے، کہ اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا، اور قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس یہ صحیفہ ہدایت ہے، اور مذہب کی کتاب ہے، ایمان والی کتاب ہے، جس سے ایمان حاصل کیا جاتا ہے۔ اور وہ ہے قرآن مقدس کو سمجھنا
اور سمجھ کر قرآن پاک پر عقیدہ رکھنا سب سے پہلا فرض، سب سے بڑا واجب، سب سے بڑا عام ترین ذمہ داری ہر مسلمان کی یہ ہے کہ کم از کم جو عقائد کی بحث ہے قرآن مقدس میں، اس عقیدے کی بحث اور ان عقائد کو سمجھے۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ ہر کتاب کھلی ہوئی ہے، کسی کا کوئی رسالہ ہاتھ لگ گیا، کوئی ڈائجسٹ ہاتھ لگ گیا، کوئی اخبار ہاتھ لگ گئی، ملفوظات مل گئے، اور اپنے اپنے بزرگوں کی کتابیں ان کے پڑھنے کا اہتمام ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کا صرف تلاوت کی حد تک، سمجھنے کا کوئی پروگرام نہیں، نہ یہ ذوق ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جب تک قرآن کریم کو سمجھو گے نہیں، اس وقت تک نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہدایت پر استقامت ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس ہی وہ کتاب ہے جو ایمان کا نصاب ہے، ایمانی نصاب، ایمان کورس ہے، ایمان کورس۔ ایمان بغیر قرآن کے نہیں ملتا، نہ کسی مولوی سے، نہ پیر سے، نہ خطیب سے، نہ کسی اور دکان سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی عظمتیں، مقام، وہ اللہ نے اس طرح بلند کیا کہ اس میں اس کائنات کے لیے عظیم فیصلہ کیا گیا۔ اس کتاب مقدس کے نزول کا تو ہدایت کا مرکز اور ماخذ قرآن کو کیوں بنایا گیا اور کوئی کتاب کیوں نہیں؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مقدس ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور باقی جتنی کتابیں ہیں، چاہے حدیث کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، بزرگوں کی کتابیں ہوں، کسی کتاب کو یہ شان حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو۔ کلام اللہ ہونے کا شرف صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو سارے کلاموں کا سلطان کلام، بادشاہ کلام وہ قرآن ہے، قرآن مقدس۔ تو فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ بادشاہ کا۔ تو قرآن مقدس ہدایت کا نصاب اس لیے رکھا کہ یہ قرآن مقدس سارے کلاموں پر حاکم اور سارے کلاموں پر بادشاہ کا بادشاہ کلام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ہدایت کا ماخذ اصلی بنا دیا۔ دوسری بات کہ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، ایک رسالہ، ایک کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں
کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ اول سے لے کے آخر تک غلطی سے پاک ہے، کوئی کتاب نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے جو پہلی کتابیں نازل کی تھی وہ ان کے بارے میں بھی آج یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اول سے آخر تک اس میں کوئی غلطی نہیں۔ بخاری شریف ہے، مسلم ہے، بڑی عظیم الشان کتابیں ہیں، قابل عزت، قابل احترام محدثین، بڑے بڑے اجلہ ائمہ کی لکھی ہوئی، لیکن کوئی باہوش ذی شعور اور ذی عقل آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بخاری شریف میں اول سے لے کے آخر تک جو کچھ لکھا ہے سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ مسلم ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، قدوری ہے، کنز ہے، ہدایہ، اور خود امام ائمہ کی بات ہے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، محدثین کی بات ہے، اولیاء اللہ کی بات ہے۔ تو کسی کے متعلق کوئی مسلمان باشعور، باعقل، کودن کی بات نہیں، گدے ذہن کی بات نہیں، جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتابیں یا یہ بڑے بڑے ائمہ یا یہ فلاں فلاں ان کی ہر بات ٹھیک ہے اور کہیں غلطی نہیں، کہیں نسیان نہیں، کہیں خطا نہیں، کہیں راویوں کی گڑبڑ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ایک کتاب ایسی ہے جس کے متعلق اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، صرف دعویٰ ہی نہیں کہ وہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک نرا سچ ہے اور نری درست ہے، ایک غلطی بھی نہیں، ایک خطا بھی نہیں۔ تو ہدایت کا نصاب وہی ہونا چاہیے جس میں غلطی نہ ہو، جس میں خطا نہ ہو، جس میں بھول نہ ہو۔ محدث بھول سکتا ہے، راوی بھول سکتا ہے، بڑے بڑے حضرات بھول سکتے ہیں، حتیٰ کہ خود امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جو افضل الخلق علی الاطلاق ہیں، جو صاحب لواء الحمد ہیں، جو صاحب مقام محمود ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، اور جو امام الانبیاء ہیں، جو پوری کائنات کے بھی امام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان سب سے بلند، مقام سب سے اعلیٰ، مرتبے عند اللہ محبوبیت، درجات سب سے زیادہ بلند، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ، شان اور عزت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود آپ بھی بھول سکتے ہیں، بلکہ بھولے ہیں، نہیں بھولے؟ اور جس کا قرآن ہے اس کی شان ہے لا یذل ربی ولا ینسا، وہ نہ کبھی چوکا ہے نہ بھولا ہے۔ لا یذل، تھڑکے ہی کدے نہیں، بلا ینسا، بھولے ہی نہیں۔ تو دوسری وجہ میرا بھائی، انتہائی سوچ تدبر کا مقام ہے
کہ دنیا میں کوئی کتاب نقص سے پاک نہیں سوائے قرآن کے. یہ وہ کتاب ہے جس کا بورڈ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی. لا ریب فی، لا ریب کتاب اور بے عیب کتاب. تیسری وجہ کہ ہدایت کا نصاب وہ بن سکتا ہے جو محفوظ ہو. دنیا میں کوئی کتاب اس کے متعلق یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ جیسے لکھی گئی اسی طرح من و ان محفوظ ہے. نہیں، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، حتیٰ کہ بہت سارے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں باغیوں نے اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دیا. امام غزالی بڑے بزرگ ہیں، ان کی کتابوں میں باطنیوں نے، اسماعیلی شیعوں نے امام غزالی کی کتابوں میں وہ گند بھرا کہ آج بعض کتابیں آدمی دیکھے تو امام غزالی کا ایمان بھی نہیں رہے گا اگر ان کی کتابیں سمجھا جائے. لیکن رافضیوں باطنیوں نے امام غزالی کی کتابوں میں گند بھر دیا. اسی طریقہ سے بڑے بڑے علماء ان کی کتابوں میں گند بھرا گیا. 10 من البغاة راویوں کتابیں اسی نام پہ شائع کر کے اس میں ملاوٹ کر دی گئی اور اپنی طرف سے عبارتیں لگائی گئی. حدیث کی کتابیں آئیں، ان میں رافضی راوی، شیعہ راوی، باطنی راوی، قدری، منکرین تقدیر، ناسبی، خاندان رسول کے دشمن اور رافضی، صحابہ کرام کے دشمن، ان راویوں نے، اور کوئی کتاب ان راویوں سے محفوظ نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو، حدیث کی کوئی کتاب بھی ان روافض، شیعہ اور اہل بدعت، منکرین تقدیر، خارجی، ناسبی، ان راویوں سے محفوظ نہیں. ان راویوں نے اپنے گند روایت کی شکل میں بیان کرنے شروع کیے اور آج امت انہی روایتوں کے پیچھے پڑ کے فرقے فرقے بن گئی. یہ امت روایات میں کھو گئی، جس کو اقبال بھی سمجھ گیا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت روایات میں کھو گئی، قرآن کو چھوڑ دیا. وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اقبال بھی سمجھ گیا کہ مسلمان رہنے کے لیے قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا، اور اسی لیے کہا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. خرافات، خرافے. حضرت صاحب نے فرمایا، پیر صاحب نے فرمایا، فلانی روایت میں آیا، ہمارے استاد جی نے فرمایا، فلانا مسجد کا خطیب نے فرمایا، بس یہ فرمایا. خرافات. اور وہ جو بیان کرنے والا وہ ہے امام الخرافات، اور یہ ہے سارے خرافات اس میں. اور یہ امت روایات میں کھو گئی، روایتوں کے پیچھے پڑ گئے. تحقیق ہی نہیں کہ بیان کرنے والا کون، راوی کون، کوئی نہیں، روایات ہی روایاتیں. تو میرا بھائی، تیسری وجہ یہ ہے قرآن یہ مرکز ہدایت ہے، اور اس کی وجہ قرآن مقدس محفوظ کتاب ہے. جس طرح نازل ہوئی آج بھی
لوح محفوظ پہ، اگر اس لوح محفوظ کا پردہ ہٹے تو آپ کے پاس جیسے یہ قرآن موجود ہے اسی طرح آج بھی اس تختی پہ اسی طرح قرآن موجود ہے، ایک حرف نہیں آگے پیچھے ہوا، حرف نہیں ہوا۔ پچھلے دنوں ترکی سے حضرت عثمان نے جو نسخہ لکھا تھا وہ مل گیا ترکی کے میوزیم میں جہاں حضرت عثمان نے تلاوت کی تھی، اور بوقت شہادت حضرت عثمان کے خون کے قطرے گرے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آج بھی اس قرآن کے ان برقوں پہ حضرت عثمان کے اس خون کے نشان موجود ہیں، اور اس قرآن کو اس زمانے کا وہ خط ہے، جب اس سے ملایا گیا تو ایک حرف کا فرق نہیں آیا، ایک حرف کا فرق۔ اور اس کی تو آج تو میڈیا کی دنیا ہے، پوری دنیا میں کسی مقام پہ کوئی حافظ پڑھے، کوئی حافظ پڑھے اور دوسرا سننے والا کسی کونے میں بھی ہو تو ایک کلمہ کا فرق بھی نہیں آئے گا۔ وہی قرآن ہے امریکہ میں، وہی قرآن ہے انڈونیشیا میں، وہی قرآن ہے کعبہ میں، اور وہی قرآن ہے آپ کے پاس جہاں۔ قرآن وہی ہے، کاغذ بدلتے رہیں گے لیکن قرآن وہی ہے جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ اور یہ دنیا میں پہلی اور آخری مثال ہے کہ ایسی کتاب جو عرب کے امیین میں آئی، جو انگوٹھا لگاتے تھے، نام نہیں لکھ سکتے تھے، امی لوگ، اور جس پیغمبر پہ قرآن آیا اللہ نے اسے بھی لکھنے پڑھنے سے پاک رکھا اور قرآن مقدس اس کے سینے میں اتارا، کسبی علوم سے پاک رکھ کے قرآن جیسا علم کا سمندر ان کے سینے میں انڈیل دیا۔ اور اس کے باوجود آج 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا لیکن قرآن کے ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آیا۔ ہدایت کا نصاب وہ ہونا چاہیے جو محفوظ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے باطل کو گنجائش نہ پیچھے باطل کو گنجائش۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مقدس یہ ہدایت کا نصاب اس لیے رکھا گیا کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مقدس میں ڈنڈی مارنا چاہے، معنی غلط کرنا چاہے اور قرآن مقدس کی مرادیں بدلنا چاہے تو یہ قرآن کی شان ہے کہ اگر آپ ان آیات میں غور کریں گے تو قرآن مقدس اس کا جواب خود دے گا، اسی آیت کے یا پچھلے حصہ میں اس اعتراض کا جواب ملے گا یا اگلے حصہ میں جواب ملے گا۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو کسی باطل کو چلنے نہیں دیتی، کسی باطل کو چلنے نہیں دیتی۔ کوئی چل کے دکھائے، کوئی باطل ہو، قرآن پکڑ لیتا ہے، چلنے نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس۔ اور پانچویں وجہ، قرآن مقدس ہدایت کا منبع اور مرکز اس لیے بنایا کہ اس کی شان ہے کتاب متشابہہ۔ کتاب متشابہن کا معنی کہ اول سے لے کر آخر تک قرآن کا مقصد اور مسئلہ ایک ہے، کسی جگہ پہ
قرآن کے مسئلہ میں اور قرآن پاک کی دعوت میں تعارض نہیں ہے، آپس میں ٹکراؤ نہیں، بات میں فرق نہیں آیا۔ کتاب متشابہن، ایک جیسی کتاب، جو مسئلہ قرآن نے بسم اللہ کی بات سے شروع کیا تھا، وہی مسئلہ آخری سورت قل اعوذ برب الناس میں اسی مسئلے کا اختتام کیا۔ تو بسم اللہ کی بات سے شروع ہونے والا مسئلہ، اور بسم اللہ کی بات میں کیا تھا کہ پکارے سننے والا یہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ یہ بسم اللہ کی بات استعانت والی یہاں سے یہ شروع ہوا، اور یہ مسئلہ صورتیں بدلتی رہی، 114 صورتوں سے گزر گیا، آیات آتی رہی، رکوع بدلتے رہے، پاروں کے نام بدلتے رہے، 30 پارے گزر گئے اور رکوعات صورتیں ساری گزر گئی، لیکن قرآن کی یہ دعوت کہ اے لوگو پکار سننے والا صرف اللہ ہے، کوئی پیغمبر پکار نہیں سنتا، کوئی فرشتہ پکار نہیں سنتا، کوئی زندہ کوئی مردہ ما فوق الاسباب پکارے نہیں سن سکتا۔ قرآن کا یہ مسئلہ بسم اللہ کی بات سے شروع ہوا اور والناس کی سین تک یہی مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ درمیان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ دنیا کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، مخلوق کی کتابیں پڑھے، ایک صفحہ کچھ ہے، دوسرا صفحہ کچھ ہے۔ گجرانوالہ کے ایک مولوی صاحب ہے، انہیں کتاب لکھی تسکین الصدور، تشویش الصدور، 32 کے قریب صفحے۔ اس میں لکھتا ہے کہ جب آدمی دفن ہوتا ہے تو روح اس جسم میں واپس آ جاتی ہے، ہر کافر کی روح، ابو جہل کی روح، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم حیاتی ہیں، یہ حیاتی نہیں، یہ انٹرنیشنل فراڈی ہے، انٹرنیشنل فراڈی ہے، خدا کی قسم۔ اور ایسے تقیہ باز کہ خمینی کا تقیہ بھی پیچھے ہے۔ ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ ہر مردہ قبر میں زندہ ہے، ہر مردہ سنتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون، شداد، قارون، اندرا گاندھی، یہ سارے کے سارے کافر مشرک، وہ روحیں واپس آ گئی اور زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ اصل عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ ان کی سب کتابوں میں ہے، ہدایت الحیران میں ہے اور تسکین الاذکیاء میں ہے، مولانا سرفراز کی تسکین الصدور میں ہے، سماع الموتیٰ میں ہے، تریاق اکبر میں ہے، اور اسی طرح ہر کتاب میں انہوں نے عقیدہ 40 سے زائد کتابیں، وہ ترنڈی کی کتاب قبر کی زندگی میں ہے، اسی طرح اور بھی ان کے 40 سے زائد کتابوں میں یہ عقیدہ درج کیا۔ اللہ یار خان چکڑالوی، اس کی 3 کتابوں میں ہے کہ ہر کافر زندہ، ہر مشرک زندہ، اور اس کی روح واپس آ گئی۔ لیکن تقیہ باز اور بزدل اتنے ہیں کہ لوگوں کے سامنے فراڈ کیا کرتے ہیں، ہم حیات النبی کے قائل ہیں، اور یہ حیات النبی کے منکر ہیں۔ حالانکہ یہ یاد رکھ لو، ان للڑوں کا عقیدہ بالکل صاف یہ ہے کہ نبی کی حیات اور ابو جہل کی حیات میں فرق نہیں، پیغمبر کی حیات ابو لہب کی حیات میں فرق نہیں۔ پیغمبر کے لیے بھی روح واپس آ گئی جسم میں،
اور ابو لہب اور ابو جہل کی بھی روح واپس آ گئی جسم میں، تو پھر کم از کم شرم کرو. تم ابو جہل کی حیات اور عتبہ شیبہ کی حیات کے بارے میں جو تمہارا عقیدہ ہے وہی عقیدہ حیات الانبیاء کے بارے میں ہے، تو پھر یہ فراڈ کیا شروع کیا ہے کہ ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں جی، وہ نہیں ہے جی. تو تم جو کہو کہ ہم حیات ابو جہل کے قائل ہیں جی، وہ نہیں ہے جی. حیات عتبہ شیبہ ان کے سما کے قائل ہیں جی، وہ نہیں ہے جی. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اس تسکین الصدور میں جس پہ بڑے بڑے مولویوں کے دستخط ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے بزرگ بھی قرآن کے منکر ہو سکتے ہیں اور گمراہ ہو سکتے ہیں. پیچھے جو القاب ہیں گز گز کے القاب ہیں، اور 32 صفحات تک عنوان ہے اعادہ روح. روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے. آگے جناب چل پڑے، اب تھوڑا رخ بدل گیا. آگے کہتے ہیں روح جسم میں نہیں، جسم اور کفن کے درمیان میں آ جاتی ہے. پھر آگے چل پڑے، جی روح ناف سے اوپر آتی ہے دفن کرنے کے بعد، ناف سے نیچے نہیں آتی. اللہ جانے اس میں کیا راز ہے، دنی توتے ہوتے. پھر آگے چلا، یہ تسکین و صدور ہے. پھر کہتا ہے جی روح آتی ہے صرف دماغ میں. پھر آگے چلا، کہتے ہیں روح آتی ہے صرف دل میں. پھر آگے چلا، جی روح آتی نہیں، کرنٹ ہوتا ہے. پھر وہ کرنٹ کیسا کہ مردہ بس سمجھ نہیں لگتی، مردہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اور کوئی اختیار نہیں ہوتا، بس ایک معمولی سا کرنٹ ہوتا ہے. اچھا وہ آگے چلا، پھر کہتا ہے کہ سوال و جواب تو تب ہوں گے کہ مردے میں افعال اختیاری بھی ہوں اور اٹھے بیٹھے بھی صحیح، بولے بھی صحیح. خیر آگے چل پڑا، پھر کہتا ہے پوری روح نہیں آتی، کچھ نہ کچھ پرتاؤ پڑتا ہے. یہ ہے تسکین الصدور، لوگوں کے دلوں کی تسکین. تو اسے دلوں کی تسکین ہوگی یا تشویش ہوگی؟ بھئی 32 صفحے پہ لکھتا ہے روح آ گئی، پھر جناب روح بدن میں آئی، پھر کفن اور بدن کے درمیان آئی، پھر جناب صرف دماغ میں آتی ہے، پھر دل میں آتی ہے، پھر ناف سے اوپر آتی ہے، اور پھر کرنٹ ہوتا ہے، پھر عکس ہوتا ہے، پھر پرتاؤ ہوتا ہے. اس کا نام عقیدہ ہے. یہ ہے تعارف. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس نے جو مسئلہ بھی بیان کیا ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا. پہلے پارے میں شروع کیا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. پہلا پارا فرمایا کس طرح تم توحید کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردے تھے. کنتم امواتا، مردے. جب تمہارا جسم ماں کے پیٹ میں بن گیا تھا، روح نہیں آئی تھی اور تمہارا جسم موجود تھا، نطفہ سے علقہ، نطفہ سے جمع ہوا خون، اور پھر علقہ سے مضغہ، بوٹی بن گئی، پھر بوٹی سے ڈھانچہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو گوشت چڑھا دیا، اور پھر یہ پورا ڈھانچہ ماں کے پیٹ میں پڑا ہے، مردے کا مردہ. کنتم امواتا، تم مردے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس تمہیں زندہ کر دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کرے گا. یہ پہلے پارے میں شروع کیا سورہ بقرہ میں کہ تم مردے تھے
ماں کے پیٹ میں، فَآیَاکُمْ، تمہارے وجود میں روح ڈالی، تم زندہ ہو گئے، ثُمَّ يُمِیتُکُمْ، پھر وقت آئے گا اللہ تمہیں موت دے گا، اور ثُمَّ، پھر مردے رہو گے، ثُمَّ تراخی کے لیے، ثُمَّ يُحْیِیکُمْ، پھر تمہیں اللہ زندہ کر دے گا قیامت والے دن۔ اب کیسا مسئلہ ہے صاف، اگر قبر کے اندر بھی روح آ جائے تو پھر تو ایک نئی حیات ادھر بھی پیدا ہو جائے گی۔ یہاں سے مسئلہ شروع کیا، آگے بیان کیا، کرتے 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 یہ ابتدائی حصہ ہے، آخری حصہ میں پھر ذکر کیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، فَيُمْسِكُ الَّتِي، فرمایا جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں نہیں آ سکتی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورہ زمر۔ مسئلہ بیان کر دیا، پیغمبر پہ موت آئے، شہید پہ موت آئے، امتی پہ موت آئے، عام آدمی پہ موت آئے، الانفس نبی غیر نبی سب کو شامل، فرمایا جس پہ موت آ گئی اب اس کے لیے قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں آ سکتی نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، امساک مقابل ارسال کے، زندہ کے لیے ارسال، مردہ کے لیے امساک۔ اور اب جو کہتے ہیں جی مردہ کے لیے بھی روح آ جاتی ہے، وہ خدا کے اس تقابل کا منکر ہو کر بے ایمان ہے۔ اللہ نے امساک کو مقابل ارسال کے رکھا ہے، نہیں آتی۔ پھر ارسال الی اجل مسمى، اور امساک جب تک موت کا دورانیہ رہے گا، اور موت کا دورانیہ ہے قیامت تک، تو امساک کے روح یعنی روح کا بدن میں نہ آنا یہ بھی آ جائے گا قیامت تک۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر بھی چھوڑا نہیں، آگے چلا قرآن، سورہ زمر سے آگے حامیم مومن، وہاں کلیئر کیا، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اللہ دو موتیں، دو حیاتیں، مشرک لوگ جن میں للڑ بھی ہوں گے، یہ جہنم میں کھڑے ہوں گے، بے ایمان منکرین قرآن، اور جہنم میں کھڑے ہو کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آج پتہ لگا، پہلے تھے ماسٹر اکاڑوی دی من کے آیا، پہلے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور علامہ صحابہ دی من کے آیا، آج پتہ چلا ہے جہنم کے ماحول میں آ کر، جہنم کے ماحول میں آ کر اب پتہ چلا، پہلے تو سنی سنائی باتیں تھی، اب سمجھ آ گئی، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار، آج سمجھ لگ گئی کہ دو موتیں ہیں اور دو حیاتیں ہیں۔ دو موتیں کون سی؟ ایک ماں کے پیٹ میں جسم تیار ہو گیا، روح نہیں آئی تو یہ مردہ والی حالت، پھر روح آ گئی، زندگی شروع ہو گئی، پھر موت آ گئی، ثم یمیتکم، موت آ گئی۔ کتنی موتیں ہو گئی؟ دو، ایک روح آنے سے پہلے والی موت، اور ایک روح آئی اور پھر روح گئی،
دو موتیں اور زندگیاں بھی دو، ایک دنیا والی زندگی اور ایک قیامت والی زندگی، دو موتیں اور دو حیاتیں، یعنی وہ حیات جس میں روح جسم میں ہو، جسم زندہ ہو، دو زندگیاں، دو موتیں، فاعترفنا، اور اگر قبر میں بھی روح واپس آ جائے تو پھر دو موتیں دو حیاتیں بنیں گی یا تین موتیں تین حیاتیں بنیں گی؟ پھر دو نہیں بنتی، پھر کتنی بن جائیں گی؟ تین۔ اس لیے کہتے ہیں ربنا امتنا سنتین وآحییتنا سنتین فاعترفنا، آج ہم مان رہے ہیں۔ مشرک کہیں گے آج مان رہے ہیں کہ دنیا میں، المحندی مشرک بھی یہی کہے گا، آج مان رہا ہوں، فاعترفنا، دنیا میں لڑتا رہا، تین موتیں تین حیاتیں، آج سمجھ آ گئی، اثنتین، دو موتیں دو حیاتیں، تین شین والی بات کوئی نہیں۔ تو میں تو مثال دے رہا تھا، او حامی مومن میں آگے چلا جا، چلتا جا قرآن پاک تکویر میں آ جا، وہاں اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ ایک پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد حالات بیان کیے، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس کا پہلا حال یہ بَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، بَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وہ وقت ہوگا کہ جو فیوم سے کلتی ہو گیا تھا، جو روح جسم سے جدا ہو گئی تھی، وہ اس وقت جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ان روحوں کو ان جسموں کے اندر واپس کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، کتاب متشابہہ، میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن وہ کتاب ہے جس نے اول سے لے کے آخر تک جو مسئلہ بیان کیا اس میں تعارض نہیں۔ بقرہ سے شروع کیا کہ مرنے کے بعد قبر میں بدن میں روح نہیں آتی، آدمی مردہ ہی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہر صورت میں آخر تک بیان کیا، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں کتاب اللہ میں جس کا یہ معنی ہو کہ دفن کے بعد پھر کسی کی روح بدن میں آ جاتی ہے، کسی نبی کی، شہید کی، عام کی، خاص کی، ایک آیت بھی پورے قرآن میں موجود نہیں، اور 100 آیت کھڑی ہے کہ روح پھر بدن میں واپس آتی نہیں۔ اب مسئلہ ہے یہ ہے کتابم متشابہن، برابر کی کتاب، ایک جیسا مسئلہ بیان کرنے والی کتاب، کبھی تعارض نہیں۔ چھٹی وجہ کہ یہ قرآن مقدس یہ مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا پیغام اور ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت کا منبع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جس میں اختلاف توڑنے کی قوت ہو، اختلاف کو ختم کرنے کی قوت ہو، اور اختلاف کا فیصلہ کرنے کی قوت ہو۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن مقدس ہے جس کی شان ہے انہو لقول فاصل، فیصلہ کرنے والی کتاب، فیصلے کی تھارٹی رکھنے والی کتاب۔ فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو بھی تمہیں کئی اختلاف نظر آئے، فرمایا اس کا فیصلہ إِلَى اللَّهِ، إِلَى کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کروانا ہے، اس لیے کہ قرآن ہی
وہ قانون کلی ہے، وہ قرآن مقدس وہ اتھارٹی ہے جو فیصلہ کر سکتی ہے، حاکم کتاب ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی یہ شان نہیں کہ وہ حاکم بن جائے اور اختلافات کو مٹا سکے اور فیصلہ کر سکے، نہیں۔ اس لیے فرمایا جو مسئلہ تمہارا اختلافی بن جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ فیصلہ کروانا ہے صرف اللہ سے اور کتاب اللہ سے۔ اسی لیے فرمایا اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ، پہلا نمبر الی اللہ، والرسول وہ مبین قرآن ہے، اس لیے فیصلہ قرآن سے ہوگا، بیان پیغمبر کا ہوگا، تو اس لیے فرمایا فیصلہ صرف اللہ سے اور بیان نبی کا ہوگا، والرسول۔ اور اسی طرح فرمایا اگر من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے، ما انزل اللہ کا، وہ ظالم ہے۔ ما انزل اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ فاسق ہے، ما انزل اللہ کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر کیوں کہا، ظالم فاسق کیوں کہا؟ کہ یہ اصل حاکم کتاب ہے، فیصلہ کر سکنے والی کتاب ہے۔ 6 وجوہات میں نے ذکر کی، اور بھی ہیں، تو گزشتہ سے پیوستہ